سنگین ہو رہی ہے۔ اللہ سویا ہوا نہیں تھا، اللہ جاگ رہا تھا، اور اللہ کی محبت اپنے نبی سے کم نہیں تھی، اس کی اولاد سے کم نہیں تھی، پر کیا کیا جائے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ذرا میرے دروازے پر پہرا دو، ایک فرشتہ مجھے ملنے آ رہا ہے، جبریل نہیں، ایک اور فرشتہ آ رہا ہے جو نے اللہ سے خاص اجازت لے کر میری ملاقات کو آ رہا ہے، تو اندر کسی کو آنے نہیں دینا۔ تو ام سلمہ پہرے پر باہر دروازے پر ہو گئیں، اور آپ اندر اکیلے۔ تھوڑی دیر میں حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، ان کی نظر پڑی، انہیں محسوس ہوا اللہ کا رسول اندر ہیں، وہ اندر جانے لگے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، تو حسین رضی اللہ عنہ بڑے تیز پھرتیلے تھے، انہیں جلدی سے چھلانگ لگائی اور حضرت ام سلمہ کے اوپر سے ہو کر اندر کمرے میں۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ تو حضرت ام سلمہ رہ نہ سکی، وہ بھی دروازہ کھول کے اندر چلی گئیں۔ تو آپ نے حسین کو سینے سے ایسے لگایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، سارا وجود ہل رہا تھا، ایسے سارا وجود، اور آپ آواز سے رو رہے تھے۔ ویسے آپ کا رونا آواز سے نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دن آپ آواز سے رو رہے تھے، ہچکیاں لگی ہوئی تھیں آپ کو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئی، تو انہیں عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتے روتے فرمایا کہ ام سلمہ، یہ جو فرشتہ خاص آیا تھا اللہ سے ملنے، اس نے جب میرے حسین کو دیکھا تو اس نے مجھے خبر دی، یا رسول اللہ، آپ ہی کی امت اس معصوم کو ذبح کر دے گی، اور مجھے وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا، وہ مٹی دکھائی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا۔ حضرت علی عراق جاتے ہوئے کربلا کے میدان سے گزرے تو وہ میں مٹی کو پہچان لیا، وہ مٹی دیکھی ہوئی تھی، وہ مٹی کو پہچان لیا حضرت علی نے۔ تو اب حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ۔ حضرت حسین کو ابو عبداللہ، عربوں میں رواج ہے بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں، ہمارے ہاں تو رواج ہے، عربوں میں رواج ہے بیٹے کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ وہ عبداللہ ہے جو کربلا میں شہید ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے باپ صبر کرنا، حسین، صبرن ابا عبداللہ، عبداللہ کے باپ صبر کرنا، عبداللہ کے باپ صبر کرنا، اے حسین صبر، حسین صبر، حسین صبر۔ تو ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ مٹی کو پہچان رہا ہوں، یہاں میری اولاد کا خون گرایا جائے گا۔ میرے نبی نے مجھے خبر دی تھی کہ میرا حسین اپنے سارے خاندان سمیت ذبح کیا جائے گا، یہ مٹی میں پہچان رہا ہوں، یہاں اس کا خون گرایا جائے گا۔ اور وہ خون گرایا گیا۔ اللہ نے یزید کو نہیں پکڑا، شمر کو نہیں پکڑا، ابن زیاد کو نہیں پکڑا، کچھ نہیں کہا، صرف قتل ہوئے، قتل ہونا۔ یزید تو قتل بھی نہیں ہوا، اور قتل ہونا کون سی بڑی سزا ہے۔ لیکن ان کربلاؤں سے ایک ذہن بنتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کی معراج ہے، اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اللہ کو راضی کر کے ایک مان کے اس کے سامنے جھکنا، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ایک بول بولنا تھا حضرت حسین نے، ایک بول کہ ہاں میں یزید کی بیعت کے لیے تیار ہوں، اور میں تمہارے سامنے قسم اٹھاتا ہوں، آج 1400 سال اس واقعہ کو گزر چکے ہیں، اگر حضرت حسین بیعت کر لیتے تو ان کی آخرت میں جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کہ ان کو خوشخبری جو ملی ہے کہ حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ جو خوشخبری ملی ہے یہ کوئی عمل کر کے نہیں ملی، عمل تو بعد میں کیے، یہ تو ابھی 2 سال کے تھے، 2 سال کے، ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم کھیلتے ہوئے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے بیٹے حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ اس وقت خوشخبری سنائی ہے۔ اب اگر مجھے تو پتہ نہیں کہ میرا یہ بیان قبول ہے یا مردود ہے، اور تمہیں نہیں پتا تمہارا یہ سننا قبول ہے مردود ہے، مجھے نہیں پتا
میرے اس بیان پر اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، اور تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اس بیان کے سننے پر اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے امیدوار ہیں کہ وہ ہمارے اس بیٹھنے سننے سنانے پہ خوش ہو رہا ہوگا، راضی ہو رہا ہوگا، لیکن دعویٰ کوئی نہیں۔ یہاں تو دعویٰ ہے، اللہ کا نبی کہہ چکا ہے، دعویٰ ہو چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور یہ حسین اور یہ علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ایسے قریب کر کے ارشاد فرمایا علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں ان بچوں سے پیار کرتا ہوں، حسن حسین میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ اور یہ واحد شہزادے ہیں کہ اللہ کے نبی گھر میں آتے ہیں اور ایسے ہو جاتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زمین پر اور گھٹنے زمین پر ٹیک کر کہا جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ، میرے اوپر بیٹھ جاؤ۔ دونوں کو کمر پہ بٹھایا، دونوں بھائیوں کو کمر پہ بٹھایا اور سارے کمرے کا چکر لگایا، سارے کمرے کا، اور فرمایا ہائے ہائے اس کو لوگوں نے ذبح کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی بیٹو تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اپنے آپ اونٹ کا، تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نعم المطیت مطیتکما، دیکھا تمہارا اونٹ کتنا زبردست ہے، تمہاری سواری کتنی بہترین ہے کہ تمہیں ہچکولا بھی نہیں دے رہی اور تمہیں سیر کرا رہی ہے۔ یہ وہ بچے ہیں۔ فرض نماز ہو رہی تھی، فرض، نفل نہیں تھے، فرض نماز، فرض، اور اللہ کے نبی سجدے میں تھے، سجدے میں، اور ادھر سے حسن آئے بھاگتے ہوئے اور اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ گئے سجدے میں، اللہ کے نبی اوپر، اور اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا۔ تو پچھلے لوگ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، کیا ہوا، سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے۔ تو جو قریب والے لوگ تھے انہوں نے ایسے کر کے دیکھا، سجدے میں ہی ایسے کر کے دیکھا، بھئی خیر تو ہے، اتنا لمبا سجدہ، تو دیکھا تو حسن اوپر چڑھا ہوا، حسین نیچے گھسا ہوا۔ تو ایک آدمی نے جو قریب تھا، قریب، اس نے آگے ایسے ہاتھ بڑھایا سجدے کی حالت میں، ایسے ہاتھ آگے بڑھایا حسن کو نیچے اتارنے کے لیے۔ تو ہاتھ جب ایسے گیا تو اللہ کے نبی نے یہاں سے دیکھا، سجدے میں یہاں سے دیکھ لیا کہ ایک ہاتھ آگے میرے بیٹے کو اتارنے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں اپنا ہاتھ ایسے کر کے یوں اس کو روکا کہ مت کچھ کہو، مت کچھ کہو، اور اسی طرح سجدہ لمبا کر دیا۔ جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، انہیں زہر دے دیا۔ تو اگر آج کسی کے پاس جھنڈے والی گاڑی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آج کوئی طارق جمیل کی طرح مشہور ہو گیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو کام بن گئے، اللہ ناراض ہے تو برباد ہو گئے۔ اتنے عظیم ہستیوں کو پیاسا مار دیا، پیاسا۔ حضرت حسین پیاس سے بے قرار ہو کر فرات کی طرف بڑھے ہیں، گھوڑے کو بڑھایا ہے، اور لڑتے پھرتے دریا میں پہنچ گئے، اتر گئے، تو ایک تیر آیا یہاں لگا اور خون و خون ہو گئے۔ تو کہ یا اللہ لگتا ہے تو مجھے پیاسا بلانا چاہتا ہے، تیرے نام پہ پانی بھی چھوڑتا ہوں، ایک گھونٹ نہیں پیا باہر نکل آئے۔